اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو خلاصہ ہے وہ سورۃ الانعام کا ہے۔ سورۃ الانعام، اس کا نام سورۃ الانعام اس لیے ہے کہ انعام یہ نام ان کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پالتو جانور جو گھروں میں پالے جاتے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کا نام بھی سورۃ الانعام اس لیے رکھا کہ اس میں آگے کچھ پالتو جانوروں کا ذکر ہے جن کو مشرکین نے انہیں خود بخود اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا۔ اور اس سورہ مبارکہ کے بارے میں مرکزی بات یہ سمجھ لیں کہ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اور جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان میں زیادہ تر جو ہے نا وہ 3 مضامین بیان ہوئے ہیں: اللہ کی توحید اور انبیاء کی رسالت اور قیامت۔ اس کے علاوہ کچھ قصص، واقعات، تنویرات، قرآن و مجید کی حقانیت، یہ چیزیں زیادہ تر بیان ہوئی ہیں۔ احکامات بہت کم ہیں، اس لیے کہ احکامات جو ہے نا وہ مدنی صورتوں میں ہیں جو کہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ میں بھی زیادہ تر جو ہے نا وہ توحید، رسالت اور قیامت کا ذکر ہوگا۔ اب اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور توحید پر بہت سارے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ تو جو پہلے رکوع کی پہلی آیت مبارکہ ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر دلیل بیان فرمائی کہ اللہ فرماتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، جس نے اندھیرے اور روشنی بنائی۔ فرمایا کہ یہ سب کام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کافر پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو برابر کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب کام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو پھر اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری دلیل بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ایک مدت مقرر کی، اور جتنی مدت تمہاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رہنے کے مقرر کی ہے وہ مدت تم نے گزارنی ہے، اس کے بعد تم نے جو ہے نا وہ دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو پھر بھی تم اللہ کی وحدانیت میں شک کر رہے ہو، حالانکہ تمہیں کوئی بھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ اور آگے تیسری دلیل بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ملکیت اور بادشاہی آسمانوں اور زمینوں میں، وہ تمہارے دلوں میں جو پوشیدہ راز ہیں ان کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تم کما رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین پہ شکوہ کیا کہ مشرکین یہ ایسے ظالم ہیں کہ جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، کوئی معجزہ پیش کیا جاتا ہے تو اس سے یہ انکار کر دیتے ہیں، اور جب بھی ان کے پاس حق آتا ہے تو یہ حق کا انکار کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ابھی تو یہ انکار کر رہے ہیں، لیکن جن چیزوں کے ساتھ یہ استہزاء اور مذاق کر رہے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کی پوری حقیقت کھل کے ان کے سامنے آ جائے گی، اور اس وقت یہ افسوس کریں گے کہ کاش ہم ایسا نہ کرتے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی قوموں کے کچھ حالات بیان کیے، مشرکین مکہ اور اسی طرح اس دور کے جو ظالم ہیں ان کو باخبر کرنے کے لیے کہ پہلے بھی بہت ساری ایسی قومیں لوگ گزرے ہیں جن کو جو دولت، طاقت اور اسی طرح دنیا کے اعتبار سے جو مال ملا اور دنیاوی حکومتیں ملی، فرمایا وہ تمہارے پاس نہیں ہیں۔ اور اس وقت آسمان سے ان پر بارش بھی موسم کے مطابق برستی تھی، اور ان کے لیے طرح طرح کی نعمتیں تھیں، سب کچھ تھا، لیکن جب انہوں نے نہ مانا تو اللہ فرماتے ہم نے ان کو ہلاک کر کے ان کی جگہ اور قوم لے آئے، تو تم بھی نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ آگے مشرکین کے ایک اور اعتراض کا جواب دیا۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن و مجید تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہو رہا ہے؟ جس طرح پہلی کتابیں ایک دفعہ ہی لکھی لکھائی آسمان سے آ گئی تھیں، جیسے تورات، موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، تورات مل گئی، لے کے آ گئے، تو قرآن و مجید ایسے کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ میرے محبوب آپ پریشان نہ ہو، اگر ہم اس قرآن و مجید کو پہلی کتابوں کی طرح لکھا لکھایا بھی آپ پر اتار دیتے تو پھر بھی ان لوگوں نے نہیں ماننا تھا۔ وجہ یہ کہ جس نے ماننا ہے تو وہ اب بھی مان لے گا، جس نے نہیں ماننا تو اس نے کسی بھی صورت میں نہیں ماننا۔ اور پھر اسی طرح ان کے ایک اور اعتراض تھا کہ ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہوتا ان کی مدد کے لیے جو ان کے ساتھ ساتھ رہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر فرشتہ ہوتا ان کے ساتھ اور تم پھر نافرمانی کرتے تو تمہارا وہ کام تمام کر دیتا۔ اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے تھے کہ بھائی نبی جو ہے وہ انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، آسمان سے فرشتہ جو ہے وہ نازل ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا، فرمایا فرشتہ جو ہے نا اس کے نبی بن کے آنے کی 2 صورتیں تھیں۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ وہ اپنی اصلی شکل میں آتا تو پھر تم نے اس سے استفادہ ہی نہیں کر سکنا تھا، وہ تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہی نہیں بن سکتا تھا، تمہارے ساتھ تو ساری ضروریات ہیں، اس کے ساتھ تو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر وہ انسانی شکل میں آتا تو پھر تمہارا وہی اعتراض تھا
اس لیے فرمایا کہ رسول جو ہے نا وہ سارے کے سارے انسانوں میں سے ہیں، اس لیے کہ رسول اپنی امت کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے، اور آئیڈیل اور نمونہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب جنس ایک ہو۔ آگے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان کروایا کہ میرے محبوب ان سے کہیں کہ ذرا زمین میں چلیں پھریں، دیکھیں جو جھٹلانے والے ہیں ان کا کیا علاج ہوا ہے، ان کا انجام کیسا ہوا ہے، لہذا تم بھی جو ہے نا ان کے انجام کو دیکھ کر اپنے انجام سے بھی باخبر رہو۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پہ ایک اور دلیل بیان فرمائی ہے، اور اس دلیل کو کہتے ہیں دلیل اعلیٰ اعتراف من الخصم، یعنی ایسی دلیل کو جس کو مد مقابل بھی مانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب ان سے کہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ کس کا ہے؟ قل للہ، وہ اللہ کا ہے، اور یہ مشرکین بھی مانتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے، لازم کر دیا ہے، لیکن قیامت والے دن جب لوگوں کو جمع کرے گا تو وہاں وہ رحمت صرف ایمان والوں کو ملے گی، کافروں کو نہیں ملے گی۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور دلیل بیان فرمائی وَلَهُ مَا سَكَن سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے وہ جو رات کو ٹھہرتا ہے، اور اسی طرح دن کو جو چلتا پھرتا ہے، کہ ساری مخلوقات جو ہے وہ دن کو زیادہ تر ان میں چلنا پھرنا اور اپنی خوراک وغیرہ تلاش کرنا یہ ہوتا ہے، رات کو آرام کرتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں۔ تو فرمایا ان تمام پہ اللہ کا کنٹرول ہے، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں۔ اب یہ دلائل بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب ان سے کہیں کہ جب یہ سب کچھ کرنے والی اللہ کی ذات ہے تو پھر اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو معبود بنا لوں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی زمینوں و آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہی کھلاتا ہے، اس کو کوئی بھی نہیں، وہ خود نہیں کھاتا بلکہ وہ سب کو کھلاتا ہے۔ اور فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا ہے کہ میں سب سے پہلا ماننے والا بن جاؤں، اور کوئی مانے یا نہ مانے، اور مجھے یہ حکم دیا کہ میں اللہ کے ساتھ قطعاً شرک نہ کروں۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ میں تو ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی قیامت والے دن اپنا عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن اپنے عذاب سے بچا لیا اس پر اللہ کا بڑا کرم ہو گیا، رحمت ہو گئی، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پہ چھٹی دلیل بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، اگر تجھے کوئی تکلیف اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہے تو اس تکلیف کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ تجھے خیر اور کوئی نعمت پہنچانا چاہے تو فرمایا وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی جو کچھ کرنا چاہے، کسی کو فائدہ دینا چاہے اس فائدے کو کوئی نہیں روک سکتا، کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو جب یہ سب کچھ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی مشرکین کے ایک اور جو ہے نا وہ اعتراض کا جواب دیا، اور مشرکین یہ کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو آپ کی رسالت پہ گواہ کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب ان سے کہیں کہ سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری جو ہے وہ نبوت پر کیا ہے گواہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے میری طرف یہ قرآن نازل کیا تاکہ میں اس کو پوری دنیا تک پہنچاؤں اور اس کے ذریعے پوری دنیا کا تزکیہ، ان دنیا کے لوگوں کا تزکیہ کروں۔ اور فرمایا کہ پھر میرے محبوب ان سے پوچھیں کہ کیا تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ مانتے ہو، گواہی دیتے ہو؟ اگر یہ مشرکین کہیں جی ہاں اللہ کے ساتھ اور بھی ہیں، تو آپ نے ان کی بات نہیں ماننی اور ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی، بلکہ آپ نے یہی کہنا ہے کہ میرا جو اللہ ہے وہ ایک ہے، اور میں تمہارے تمام تر جو شرکیہ کام ہیں ان سے بری ہوں۔ اور پھر آگے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیت بیان فرمائی، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ہے کہ ان کو اہل کتاب بھی اس طرح جانتے ہیں ان کے نبی ہونے کو جس طرح کہ ایک شخص اپنی اولاد کے بارے میں جانتا ہے، کہ اولاد جس طرح ایک انسان بڑی آسانی سے اپنی اولاد کو پہچان لیتا ہے، اسی طرح سارے اہل کتاب ان کے بھی نبی ہونے کو پہچانتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں پہلے ان کی کتابوں میں موجود تھیں۔ آگے تیسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، جس طرح مشرکین کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا شرک نعوذ باللہ، اور یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنی آیتیں نازل کرے ان کو جھٹلائے، اور وہ ظالم ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو ہے نا وہ ان کو معاف نہیں کریں گے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ ظالموں کو کامیاب نہیں کریں گے۔ اور فرمایا کہ قیامت والے دن جب یہ مشرکین جمع ہوں گے تو اب تو یہ بڑے شوق سے شرک کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، وہ کہاں ہیں شرکا جن کے بارے میں تمہارا گھمنڈ تھا کہ یہ ہمارا سب کچھ کرنے والے ہیں، لاؤ آج اب تمہاری مدد کرے، یہ وقت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، صرف وہ اس وقت انکار کر دیں گے کہ ہم نے شرک کیا ہی نہیں ہے، حالانکہ دنیا میں وہ شرک کرتے رہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی ایک اور شرارت کو بیان کیا
کہ مشرکین کے جو سرداران تھے انہوں نے عام لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے کافی روکا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہ رکے، ان پہ ظلم و ستم بھی کیا، پھر بھی باز نہ آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے بیٹھتے اور اسی طرح بہت سارا ایمان بھی لے آئے۔ تو پھر ان مشرکین کے سرداروں نے ایک ترکیب نکالی، وہ یہ کہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس میں آ کر بیٹھ جاتے اور بظاہر بڑے اس طرح کان لگا لگا کے سنتے تاکہ یہ عام لوگ سمجھیں جی کہ یہ بڑے سمجھدار ہیں اور بات کو سننا چاہتے ہیں، اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس سے اٹھ کر جاتے وہ کہتے یار دیکھو ہم تمہیں روکتے تھے تم نہیں مانتے تھے، اب ہم خود جو ہے نا ان کے مجلس میں گئے کہ ہو سکتا ہے جی کوئی اچھی بات مل جائے، ہمیں تو کوئی بات ان کی پسند نہیں آئی اور اگر ہمیں کوئی بات ان کی حق نہیں لگی اس لیے ہم ان کو نہیں مانتے، لہذا تم بھی نہ مانو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں پر اللہ نے پردے ڈال دیے ہیں، کانوں میں ڈاٹ ہے، اور اگر وہ گناہ کر کر کے یہاں تک پہنچ گئے کہ ان کے دلوں پہ مہر جباریت لگ گئی ہے، اب اگر وہ ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں گے تو پھر بھی جو ہے نا وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور فرمایا وہ کفار ایسے ظالم ہیں کہ قرآن و مجید سننے سے لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے بھاگتے ہیں، اور فرمایا اس سے اپنے آپ کو ہی ہلاک کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ قیامت میں جو ان کی حالت ہوگی نا وہ آپ دیکھ لیتے تو آپ بڑے تعجب کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب وہ کھڑے ہوں گے بالکل جہنم کے کنارے اور وہ کہیں گے کاش کہ ہم دوبارہ دنیا میں لوٹائے جائیں تو ہم کبھی بھی جو ہے نا وہ اللہ کی آیتوں کا انکار نہیں کریں گے اور ہم پکے مومن بن جائیں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ بات یہ نہیں کہ اب ان کو یقین آ گیا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جو دنیا میں کرتوت کیے ہیں ان کا جو ہے نا وہ معاملہ سب ان کے سامنے آ گیا ہے، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو کبھی بھی مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ آگے چوتھے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں، اور قیامت جب اچانک ان کے پاس آ جائے گی تو پھر وہ افسوس کریں گے کہ ہائے دنیا میں ہم نے جو کوتاہی کی ہے وہ بہت بری کوتاہی کی ہے، اور پھر وہ فرمایا کہ اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی پیٹھوں پہ اٹھا کے جہنم کی طرف چلے جائیں گے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، آخرت کا گھر جو ہے نا وہ بہتر ہے، اس کے لیے جو ہے وہ تیاری کرو۔ آگے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی ہے والا قد کذبت رسل من قبلک سے کہ میرے محبوب اگر یہ آپ کو جو ہے نا وہ جھٹلاتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو، لہٰذا آپ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس وقت کے لوگوں نے جھٹلایا ہے، لیکن انہوں نے جو ہے کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ اپنے کام میں جو ہے نا وہ کمی نہیں لائی، بلکہ وہ انہوں نے صبر کیا اور ڈٹ کے جو ہے وہ اپنا کام کرتے رہے۔ آپ بھی اپنا کام کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھی مدد فرمائیں گے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، اصل میں یہ ہوا کہ مشرکین بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے، کبھی کہتے تھے اس مکہ میں جو ہے نا ہمارے لیے ایک باغ ہونا چاہیے، کبھی کہتے یہ صفا پہاڑی سونا بن جائے تو پھر ہم آپ کو مان لیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش بھی یہی ہوتی تھی کہ چلو یعنی ان کا یہ مطالبہ پورا ہو جائے، شاید یہ ایمان لے آئیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داعی تھے اور داعی کی طرف تو یہ ہوتی ہے کہ سارے کے سارے جو ایمان لے آئیں، سارے کے سارے راہ راست پر آ جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب یہ جو لوگ اعراض کر رہے ہیں نا، اگر آپ اس سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو یہاں تک آپ زمین میں اگر کوئی سرنگ نکالیں یا ایک سیڑھی لگا کے آپ آسمان پہ چلے جائیں اور وہاں سے بھی کوئی نشانی لے کر آ جائیں اور وہ بھی ان کو دکھا دیں تو فرمایا پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فرمایا ایمان تو وہ لاتے ہیں نا جو دل کے کانوں سے سنتے ہیں، اور فرمایا کہ جو مردے ہیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت والے دن اٹھائیں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے سامنے وہ سب لوٹائے جائیں گے، وہاں ان کا احتساب ہوگا، باقی جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا وہ دنیا میں کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو اسی طرح یہ کافر جو ہے نا یہ بھی مردوں کی طرح ہیں، ان کو بھی جو ہے نا وہ تبلیغ وغیرہ کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ فائدہ اس کو ہوتا ہے کہ جو طلب لے کر آئے۔ اس کی آسان سی مثال یوں سمجھیں کہ اگر ایک برتن ہے وہ کسی بھی نلکے کے نیچے رکھ دیں اور اگر سیدھا ہوگا تو فوراً بھر جائے گا، لیکن اگر برتن کو الٹا رکھ دیں گے اور اوپر سے پورا نلکا تیزی کے ساتھ کھول دیں گے تو کبھی بھی نہیں بھرے گا، اگرچہ 10 سال بھی پڑا رہے۔ مشرکین کے جو ہے وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کے برتن ہی ٹیڑھے اور الٹے ہیں، وہ کیسے جو ہے وہ مان سکتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی ایک اور دلیل بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین میں جو بھی جانور ہیں، جو بھی پرندے ہیں جو 2 پروں کے ساتھ اڑتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ بھی تمہاری طرح ایک مخلوق ہے، اور ہم نے سب کا ریکارڈ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے اور سب کو ہم نے پیدا کیا اور سارے ہمارے علم کے اندر ہیں، اور پھر سب کا جو ہے نا وہ حشر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ لیکن
جو جانور اور دیگر چیزیں ہیں ان کا حشر عارضی ہوگا، کہ مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ایک ارشاد ہے کہ جس طرح بے سینگ بکری جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ وہاں سینگ عطا کریں گے، اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے اس کو مارا ہے، اور وہ اپنا بدلہ لے لے گی، اور پھر اس کے بعد وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، اور اسی حالت کو کافر دے کر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، آج ہم بھی مٹی ہو جاتے، لیکن وہ انسانوں کا جو حشر ہے وہ لمبا ہوگا، اس کے بعد پوری جزا و سزا ہوگی، اور جو جانور ہیں ان کا حشر بالکل عارضی ہوگا، وقتی طور پہ ان کو جو بھی سزا ہوگی وہ دے کر بدلہ دے کر ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ آگے رکوع نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت ساری امتوں کی طرف جو ہے وہ رسول بھیجے، انہوں نے ان کا انکار کیا، انبیاء کو نہ مانا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو سخت تنگی میں اور پریشانی کے ساتھ پریشانی میں مبتلا کیا۔ جب ان کو پریشانی میں مبتلا کیا تو پھر بھی وہ باز نہ آئے، ان کے دل سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے لیے غلط کاموں کو اور مزین کرنا شروع کر دیا، اور ان کو بڑی نصیحت کی کہ یار تم اس طرح کرو کہ اپنے غلط کاموں سے باز آ جاؤ، سیدھے راستے پہ آ جاؤ، کامیابی اسی میں ہے۔ وہ اللہ فرماتے ہیں جب وہ سیدھے راستے پہ نہ آئے تو پھر ہم نے ان کا معاملہ بدل دیا، یہ کہ ان کے لیے آسانی پیدا کر دی، اور ان کے لیے غلے کی فراوانی کر دی، ہر نعمت ان کے لیے جو ہے نا وہ میسر کر دی، اور جب وہ ہر نعمت جب میسر ہو گئی اور وہ نعمتیں جب ملنا شروع ہو گئی تو پھر وہ زیادہ اور پھول گئے، بجائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ وہ تو کہنے لگے جی یہ تو تنگی تو عارضی تھی، ہمارے آبا و اجداد پر بھی آتی رہی ہے، اصل تو ہم جس آسانی کے مستحق تھے یہ ہمیں مل گئی، اور جب آسانی آنے کے بعد زیادہ نافرمانی کی تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی جڑ ہی کاٹ دی، ان کا خاتمہ کر دیا، اور یہی حالات جو ہے وہ مکہ والوں کے ساتھ اور نہ ماننے والوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب ان سے پوچھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کان اور اسی طرح تمہاری جو آنکھیں ہیں ان کو بھی نکال دے، ختم کر دے، کانوں کو بند کر دے، دلوں پہ مور لگا دے، تو اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ جب کوئی نہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ فرمایا کہ ان سے پوچھیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اچانک عذاب دے دے، یا عالل اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہارے پاس آ جائے، تو کوئی ہے جو عذاب کو روکے گا؟ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا جب کوئی بھی نہیں ہے وہی ہے تو پھر اسی کو ہو جاؤ، اس کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہو؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے چند چیزوں کے اعلان کروائے، ان میں سے ایک یہ فرمایا کہ میرے محبوب ان سے کہہ دیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، یعنی میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں، خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ مشرکین کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہے تو ان کے پاس خزانے کیوں نہیں ہیں، اور ان کے پاس تو خزانے ہونے چاہیے۔ تو فرمایا کہ خزانے اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو مال نہیں دیا، بہت کم رسول ایسے تھے جن کے پاس مال اور دولت تھی، باقی زیادہ تر کے پاس مال اور دولت نہیں تھی۔ وجہ یہ ہے کہ رسول داعی ہوتے ہیں، اور جو مال دیکھ کر آتے ہیں وہ یعنی وقتی ہوتے ہیں، جب ان پہ سختی آتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال کی بجائے انبیاء کو کردار دیا ہے، آپ نے رسولوں کو کردار دیا ہے، اور کردار کے پیچھے جو آتے ہیں وہ اپنی جان تو ختم کر دیتے ہیں لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کردار عطا کیا، ایسا کردار کہ جو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے پھر اس نے اپنی جان تو دی ہے لیکن واپس کبھی بھی نہیں گیا۔ اور دوسرا اعلان کروایا کہ غیب کی خبریں ساری اللہ کے پاس ہیں، اور تیسرا فرمایا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں بلکہ میں انسان ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے میں اس کی پیروی کرنے والا ہوں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے ایک اور مطالبے کا جواب دیا۔ مشرکین مکہ کے سردار ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے جی کہ دیکھیں ہم قریشی ہیں، ہم سردار ہیں اور ہم بڑے لوگ ہیں، اور آپ کے پاس تو مجلس میں زیادہ تر بیٹھنے والے غریب لوگ ہیں، ان میں سے کوئی حبشہ کا غلام ہے، کوئی جو روم کا ہے، کوئی فارس کا ہے، کوئی کہاں کا ہے، تو ان غلاموں کے ساتھ بیٹھنے میں ہماری توہین ہے، لہذا آپ ان کو اپنے پاس سے اٹھا دیں جب ہم آئیں، اور ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے اس لیے کہ آپ ہم پلہ ہیں اور آپ یعنی قریشی ہیں، اور پھر ہم آپ کی بات سنیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب ایسا قطعاً نہیں کرنا، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صبح و شام یاد کرنے والے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کو صبح و شام یاد کرنے والے ہیں ان کو اٹھا کر اور ان ظالم کفار کو بٹھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعاً یہ پسند نہیں ہے۔ بلکہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، کہ میرے محبوب جب وہ ایمان والے آپ کے پاس آئیں تو ان کو آپ سلام بھی کریں، ان کا استقبال کریں، اور انہیں بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، جس نے کوئی ناواقفی میں گناہ بھی کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ اور آگے رکوع نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ ان کفار سے کہیں، اصل میں کفار نے ایک مطالبہ کیا تھا، کہنے لگے جی ایسا کرتے ہیں کہ مل جل کے کام کرتے ہیں، کچھ لے دے کی سیاست کر لیتے ہیں کہ آپ ایک سال ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، ہم اللہ کی عبادت کر لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیں مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اور میں تمہاری خواہشات کی کبھی بھی پیروی نہیں کر سکتا، اگر میں پیروی کروں گا تو میرا ہدایت سے ہٹ جاؤں گا، لہذا میں کبھی بھی تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ان سے کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا وہ واضح رستہ دیا ہے اور تم اس کا انکار کر رہے ہو، اور ساتھ تم یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ اگر ہم تمہیں نہیں مانتے تو لہذا عذاب لے آؤ۔ تو فرمایا عذاب کے بارے میں جلدی نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ عذاب لے آئیں گے، ایک وقت آئے گا پھر تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پہ ایک اور دلیل بیان فرمائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ غیب کی چابیاں ہیں اور وہی جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے، سمندر میں ہے، جو فرمایا پتہ گرتا ہے اللہ کو معلوم ہے، اور فرمایا اگر کوئی دانہ جو ہے نا اس کو زمین میں ڈالا جاتا ہے یا کوئی زمین میں تر چیز ہے، خشک چیز ہے، ساری چیزیں اللہ کے علم میں، اور اللہ نے ان کو لکھ کے بھی رکھا ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو رات کو تمہیں جو ہے نا وہ آرام کے لیے تمہیں موت دے دیتا ہے، یعنی نیند تم پہ طاری کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جن کو جو کچھ تم کباتے ہو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی رات میں تمہیں نیند دینے کے بعد تمہیں بیدار بھی کرتا ہے، جب تک تمہاری زندگی ہے تم بار بار بیدار ہوتے رہو گے، لیکن جب زندگی ختم ہوئی تو پھر جو ہے وہ بیداری ختم ہو جائے گی، ہمیشہ کی موت آ جائے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب ان سے سوال کریں کہ یہ جو خشکی اور تری کے اندھیرے ہیں ان میں تمہیں کون بچاتا ہے؟ ظاہر ہے خاص کر مشرکین جب وہ سوار ہوتے تھے سمندر میں کشتیوں پر، اور جب درمیان میں کشتی جا کے ڈولنے لگتی تو وہ خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ تو فرمایا جب تم اس وقت وہاں عاجزی اور انکساری اور خفیہ طور پہ اللہ کو پکارتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ اگر ہمیں نجات دے دی تو ہم شکر کریں گے، تو فرمایا باہر نکل کے پھر اوروں کو کیوں پکارتے ہو، اسی کو پکارو۔ اور پھر ساتھ ہی ان کو باخبر کر دیا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ کشتیوں سے ہم بچ گئے تو ہمیں عذاب نہیں ہوگا؟ فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ تو قادر ہے اس بات پر کہ تمہارے اوپر یعنی آسمان سے کوئی عذاب نازل کر دے جیسے بجلی وغیرہ، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیچے سے کوئی عذاب تم پر لے آئے جیسے نیچے سے پانی آیا تھا قوم نوح پر، یا یہ کہ زلزلہ وغیرہ آ جائے، اور یا یہ ہے کہ تمہیں خود خانہ جنگیوں میں مبتلا کر دے کہ تم گروہ بن جاؤ اور آپس میں ایک دوسرے کو مارتے رہو، جس طرح کہ آج کل اسلامی ملکوں میں ہو رہا ہے بہت سارے ممالک میں، کہ ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ یعنی قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، اور یعنی اتنے بے دردی سے مار رہے ہیں کہ اتنے کفار بھی جو ہے نا وہ بے دردی سے نہیں مارتے۔ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آج کل مسلمانوں پہ ایک سزا ہے اور ان کے لیے بڑی آزمائش ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو جب چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس طرح کے عذابات میں مبتلا کرنی ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا اہم حکم دیا، فرمایا کہ جو کفار منافقین وغیرہ اگر کوئی مجلس سجا کے بیٹھے ہوں جہاں پر دین کے ساتھ مذاق کر رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کے ساتھ مذاق کر رہے ہوں، یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توہین و گستاخی کر رہے ہوں، تو فرمایا کہ ان کے پاس کبھی بھی نہیں بیٹھنا۔ اور اگر خدا نخواستہ وہاں بیٹھے ہی ہو اور یعنی بھول گئے ہو، سمجھ ہی نہیں آئی، تو کہتے جب یعنی یاد آ جائے تو فوری وہاں سے الگ ہو جاؤ، ان کے پاس جو ہے نا وہ قطعی طور پہ نہیں بیٹھنا، اس لیے کہ ایسے لوگوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ اور پھر مشرکین بار بار دعوت دیتے تھے کہ ہمارے یعنی معبودان کو مانا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع نمبر 9 کے شروع میں اعلان کیا کہ میرے محبوب ان سے کہہ دیں کہ کیا ہم ان کو پکاریں اللہ کو چھوڑ کر جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں؟ اگر ہم ان کو پکاریں گے تو پھر تو ہم جو ہے نا وہ الٹے پاؤں اپنے جو ہے نا پہلے ہی زمانہ جاہلیت کی طرف، جو زمانہ جاہلیت کا جو رواج تھا اسی کی طرف چلے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ ہم اس کی طرف قطعاً نہیں جا سکتے، ہم صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پکاریں گے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ جو انہوں نے ایک دلیل پیش کی تھی، آپ نے یعنی اس وقت کے جو سورج کی پوجا کرنے والے تھے، ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے، چاند کی پوجا کرنے والے تھے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو شرک تھا وہ بہت ہی عام تھا، اس میں جو ہے بتوں کے پجاری بھی تھے، اور اسی طرح اس میں ستارہ پرست بھی تھے، اور چاند کی عبادت کرنے والے بھی تھے، اور سورج کی عبادت کرنے والے بھی تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک جو ہے نا وہ دلیل ڈالی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا اور فرمانے لگے کہ بھائی یہ میرا رب ہے،
لوگوں کو دکھانے کے لیے اور ان کو لاجواب کرنے کے لیے۔ چنانچہ جب وہ غروب ہو گیا تو فرمانے لگے یار یہ تو ڈوبنے والا ہے، ڈوبنے والا کبھی بھی اللہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر انہوں نے ایک چاند کو دیکھا تو کہنے لگے چلو اس کو ہم مان لیتے ہیں، یہ ذرا بڑا بھی ہے اور یہ اس کے مقابلے میں کافی بڑا ہے۔ لیکن جب چاند بھی جو ہے وہ غروب ہو گیا، ڈوب گیا، تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہدایت نہ دیتے تو میں جو ہے وہ گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ جو خود جو ہے نا وہ ایک جگہ ٹھہر نہیں سکتا تو وہ کہاں الہ ہو سکتا ہے۔ پھر جب ایک دن سورج کو دیکھا وہ چمک رہا تھا بڑی آب و تاب کے ساتھ، اور فرمانے لگے کہ یہ سورج میرا رب ہے، اس کو کیا رب بنا لوں، اور یہ تو سب سے بڑا ہے۔ لیکن سورج بھی ظاہر غروب ہو گیا تو پھر فرمانے لگے کہ انی بری مما تشرکون، کہ میں بری ہوں تمہارے شرک سے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ان کو رب نہیں مانا، بلکہ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ان لوگوں کو یعنی لاجواب کرنے کے لیے، اور ان کو جو ہے نا وہ مثلاً انہی کے ہاتھوں، جس طرح کہتے ہیں کہ ان کے چہرے پہ تھپڑ لگانے والی بات، کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کہا نا کہ چلو یہ بڑے ہیں ان کو رب مانتے ہیں، لیکن جب وہ غروب ہو گئے تو فرمایا کہ جو ڈوبنے والے ہیں ان کو الہ کیسے مانا جا سکتا ہے۔ جس طرح کہ انہوں نے وہ مندر میں جا کر بتوں کو توڑا اور کلہاڑی جو ہے نا وہ بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دی، تو وہ آئے تو کہنے لگے جی یہ کام آپ نے کیا؟ فرمایا میں نے کب کیا؟ وہ جو بڑا ہے اس سے پوچھو، اسلحہ تو سارا اس کے پاس ہے، حالات تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس نے قتل کیا۔ تو وہ خود بولے، وہ کہنے لگے جی یہ تو تمہیں معلوم ہے وہ تو نہ چل سکتے ہیں، نہ پھر سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، وہ تو ہل بھی نہیں سکتے، وہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو فوراً اگلا بار کیا، فرمایا کہ جب وہ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر ان کو الہ کیسے مانتے ہو تم؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین جو ہے نا وہ اپنے معبودوں سے ڈراتے تھے، اور یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ تمہیں نقصان پہنچا دیں گے، تمہارا یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ انہوں نے کہا بھائی جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو میں تو ان سے کیسے ڈروں؟ حالانکہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے جو سب کچھ کرنے والا ہے، تو میں تو ان سے کبھی بھی نہیں ڈرتا۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی، اور پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ یاد رکھو کہ تمہیں قیامت والے دن پتہ چل جائے گا کہ کون سا فریق جو ہے جس کو عذاب سے امن حاصل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب سے بچائیں گے۔ اور آگے پھر بتا دیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امن ہوگا۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس پہ صحابہ بڑے پریشان ہوئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب ہم میں سے کون ہے کہ جس نے کچھ نہ کچھ ظلم نہیں کیا، کچھ نہ کچھ زیادتی نہیں کی؟ پھر تو کوئی بھی جو ہے نا وہ امن میں نہیں ہے، سب عذاب سے تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو یہاں پر ظلم ہے اس سے مراد شرک ہے، کیونکہ ان شرک لظلم عظیم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی بالکل بھی ملاوٹ نہیں کی، تو فرمایا ان کے لیے امن ہے، یعنی وہ جہنم کے عذاب سے معمون بھی ہوں گے اور حقیقی ہدایت یافتہ بھی وہ ہوں گے۔ اور آگے رکوع نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو پیچھے دلائل تھے یہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان دلائل کے ذریعے اپنی قوم کو جو ہے وہ اللہ کی طرف بلایا۔ اور پھر آگے کچھ اور انبیاء کا تذکرہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اولاد کے طور پہ اسحاق علیہ السلام دیے، پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، اور فرمایا یہ بھی ہدایت یافتہ تھے۔ اور پھر آگے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اور زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام۔ فرماتے ہیں یہ اور اسی طرح ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولادوں میں سے، ان کے بھائیوں میں سے جو بھی انبیاء تھے، یہ سارے کے سارے جن کو ہم نے چنا اور صراط مستقیم عطا کیا، اور یہ سیدھے راستے پہ تھے۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ یہ جو برگزیدہ انبیاء ہیں، چنے ہوئے منتخب ہیں، فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کرتے تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یعنی شرک اتنی بری چیز ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان انبیاء کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت بھی عطا کی ہے، اور یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کی ہدایت کی پیروی کریں۔ ان کی ہدایت کی پیروی سے مراد عقائد ہیں، کیونکہ عقائد سب کے ایک تھے، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، توحید، رسالت، قیامت، یہ عقیدہ سب کا ایک تھا۔ عقائد میں فرمایا کہ آپ ان کی پیروی کریں، اور آگے جو شریعتیں ہیں، احکامات ہیں، وہ مختلف ہیں۔ آگے رکوع نمبر 11 یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس میں ایک شکوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مشرکین نے اور یہود و نصارہ نے جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدر کرنی چاہیے تھی، ایسے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی، اور انہوں نے انکار کیا، کہا کہ بھائی وہ ضد میں آ کے کہنے لگے جی کہ اللہ، یہود خاص طور پہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کسی انسان پہ کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی،
اس کا مقصد تھا صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا. تو فرمایا ان سے پوچھیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی تو پھر انسان تھے، جو کتاب پھر ان پہ نازل ہوئی تو اس کے بارے میں پھر تمہارا جو ہے نا وہ کیا نظریہ ہے؟ ظاہر ہے جب وہ انسان پہ نازل ہو سکتی ہے تو پھر اب نہیں ہو سکتی. اور فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید ہے اس کو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، یہ بڑا ببرکت ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ جو آپ القریٰ مکہ والوں کو اور اس کے ارد گرد جو جتنی بھی مخلوق انسان ہیں سب کو اللہ کا پیغام سنائیں، اور سب کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ پہنچا دیں. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، اور یا یہ کہہ جی کہ جس طرح یہ وہی آپ کی طرف آئی ہے، یعنی قرآن مجید اس طرح کے تو ہم بھی بنا کے لا سکتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، قرآن مجید جیسی کتاب کوئی بھی نہیں لا سکتا، بلکہ ایک سورت بھی نہیں لا سکتا. اور پھر فرمایا کہ یہ جو ظالم ہے نا، یہ موت کے وقت آپ اگر ان کو دیکھ لیں اور فرشتے جو ہے نا اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ان کی روحیں نکالیں گے اور اسی طرح بڑی سختی کریں گے اور ان کو بڑا ذلیل کریں گے، فرمایا وہ وقت ان کے لیے بہت سخت ہوگا. اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن آپ سب نے ہمارے پاس اکیلے آنا ہے، جس طرح دنیا میں تم اکیلے آئے تھے، اور دنیا میں جس طرح تمہارے پاس جب آئے تھے تو کوئی کپڑا وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، یہی حالت قیامت کی بھی ہوگی. تو وہاں تمہارے سفارشی جن کو تم اپنا سفارشی سمجھتے ہو وہ بھی کوئی کام نہیں آئیں گے، تمہارے تعلقات ختم ہو جائیں گے. لہذا اگر وہاں کامیابی چاہیے تو صرف ایک ہی صورت میں ہے، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں. آگے رکوع نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی ایک اور دلیل بیان فرمائی، اور یہ دلیل بھی کافی طویل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی وہ ذات ہے کہ جو دانے اور گٹھلی کو پھٹا کے اس میں سے پودا نکالتا ہے، اور اسی طرح زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. فرمایا یہ تمہارا رب ہے، تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اللہ تو وہ ذات ہے جو رات کے اندھیرے کو ختم کر کے صبح کی روشنی نکالتا ہے، جس نے رات کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا، جس نے سورج چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا. اور فرمایا کہ وہی ذات ہے جس نے ستارے تمہارے لیے پیدا کیے جن سے تم سمندر میں اور اسی طرح خشکی میں راستہ حاصل کرتے ہو. اور اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے دنیا میں بھی ٹھکانہ بنایا، پھر قبر میں بھی ٹھکانہ بنایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ہر طرح کا سبزہ اور اسی طریقے سے غلہ نکالا جس کے تہ بتے دانے ہیں، اور اسی طرح یعنی کھجور ہیں، اور اسی طرح انگور ہیں، زیتون ہے اور انار ہیں، جن کے پھل آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں، کچھ نہیں بھی ملتے جلتے. یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. اور فرمایا کہ جب یہ پک جائیں تو فرمایا کہ دیکھو ان کے پھلوں کی طرف اور اسی طرح ان کے پکنے کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح جو ہے وہ دن بدن پھل کو اس کا حجم بھی بڑھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس میں یعنی وہ لذت بھی ڈالتے ہیں، ذائقہ بھی ڈالتے ہیں، اور اسی طریقے سے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو پکاتے بھی ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، ایسا کوئی اور کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں جنوں کو بھی، اور پھر اللہ کے لیے اولاد مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کو بغیر زمین و آسمانوں کو بغیر نقشے کے بنانے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اولاد کے لیے بیوی کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو یعنی پیدا کیا ہے، اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں، اور اولاد کے لیے جنس ایک ہونی ضروری ہے، یہاں تو جنس بھی ایک نہیں ہے. اور فرمایا یہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، لہذا یہ اکیلا معبود ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، لہذا اسی کی عبادت کریں اور وہی ہر چیز پر کارساز ہے. اور پھر فرمایا کہ دنیا میں کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دیکھتے ہیں. اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو اپنا دیدار کروائیں گے، اور سارے کے سارے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، جس اللہ کا دیدار جنت کی نعمتوں سے بھی زیادہ لذیذ ہوگا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. اور پھر آگے فرمایا کہ مشرکین کے جو معبودان ہیں دلائل کے ساتھ ان کی تردید کریں لیکن ان کو برا بھلا نہ کہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مشرکین ان کے ساتھ بڑی محبت رکھتے ہیں، وہ ضد میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی کریں گے. آگے جہاں سے 8واں پارہ شروع ہوتا ہے وہاں بھی مشرکین کا جو ہے نا وہ ایک اعتراض کا جواب دیا تھا. وہ کہتے تھے جی مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں فلاں معجزہ دکھائیں پھر ایمان لے آئیں گے، فلاں معجزہ دکھائیں پھر ایمان لے آئیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کی طرف فرشتے آسمان سے اتار دیں اور قبروں سے مردے اٹھا دیں اور وہ ان کے ساتھ بات بھی کریں اور سارے کے سارے دلائل جن کا مطالبہ کرتے ہیں ان کے سامنے لا کر رکھ دیں، تو فرمایا پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور آگے فرمایا کہ
جس طرح یہ آپ کے دشمن ہیں، اسی طرح پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی بہت سارے دشمن تھے، وہ جو شیاطین سے، انسانوں اور جنوں میں سے، اور وہ ایک دوسرے کو ملمہ کی ہوئی باتیں پہنچاتے تھے اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرتے تھے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی معاونت کر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے تھے۔ اسی طرح یہ آپ کی مخالفت بھی کر رہے ہیں، لہذا آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ ان میں سے اکثر کی بات مانیں گے، ان کی خواہشات پہ چلیں گے، جو یہ کہیں گے اور کہ فلاں معجزہ دکھائیں یا فلاں نشانی دکھائیں، اور آپ جو ہے نا اس میں یہ خواہش رکھیں گے کہ یہ بھی ان کا بات پوری ہو جائے، یہ بھی پوری ہو جائے، تو فرمایا اگر اس طرح آپ کریں گے تو کبھی بھی جو ہے نا یہ آپ کبھی بھی جو ہے نا یہ آپ کو سیدھے راستے پہ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ آپ کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ نے ان کے معاملے میں جو ہے وہ مضبوط ہونا ہے۔ جب کوئی بھی مطالبہ کریں، ان کے مطالبوں کی طرف جو ہے نا وہ آپ نے توجہ ہی نہیں دینی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے، نام لے کر جانور جس کو ذبح کیا جائے اس کو تو تم کھا سکتے ہو، لیکن جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر ذبح نہ کیا جائے وہ مردار ہے، اس کو قطعاً نہیں کھانا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے مزید حکم دیا کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا وہ پلید ہے، ناپاک ہے، لہذا اس کو نہیں کھانا۔ اور یہ جو شیاطین ہیں یہ ایک دوسرے کی طرف جو ہے نا وہ غلط دلائل ایک دوسرے کی طرف القاء کرتے رہتے ہیں۔ مثلا شیطان نے مشرکین کے دل میں ڈالا ہوا تھا کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ بڑے عجیب ہیں کہ جو اس کو خود ذبح کرتے ہیں، خود مارتے اس کو کھا لیتے ہیں، اور جو مردار ہے وہ تو اللہ کا مارا ہوا ہے اس کو نہیں کھاتے، لہذا اس کو کھانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو مردار ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا، اس لیے اس کے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع نمبر 15 جہاں سے شروع ہوتا ہے اس میں فرمایا کہ وہ شخص جو کہ کفر کے اندھیروں میں ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی روشنی عطا کر کے اس کو زندگی دے دے اور اس کے لیے جو وہ نور ہدایت پیدا کر دے، تو ایک وہ شخص ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جو کفر و شرک کے اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور وہاں سے اس کے لیے نکلنے کا راستہ ہی نہیں۔ اور میں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ہے وہ ہدایت یافتہ ہے، وہ کامیاب ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ناکام ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مشرکین ہیں جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں جی ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے پاس وہ معجزات نہ لے آئیں جو پہلوں کے پاس تھے، جس طرح کہ مثلا حضرت صالح علیہ السلام کے لیے جو ہے نا وہ اونٹنی پہاڑ سے نکلی اور ان کی قوم کے لیے بطور وہ علامت و نشانی کی ہو گئی، تو ایسی نشانی آپ ہمیں دکھائیں پھر ہم جو ہے نا وہ ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ کس میں رسول بننے کی لیاقت ہے اور کون جو ہے وہ رسول بن سکتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں، اس مسئلات کو بھی جانتے ہیں کہ کون سا معجزہ دکھانا چاہیے کون سا نہیں دکھانا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ جو مطالبات بار بار کر رہے ہیں ان کے مطالبات کی طرف آپ نے جو ہے نا وہ بالکل بھی توجہ نہیں دینی۔ وجہ یہ ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کا شرح صدر فرما دیں گے اور اس کے سینے کو کھول دیں گے، وہ فوراً ہدایت کو قبول کر لے گا، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہ دینا چاہے تو اس کا سینہ تنگ ہو جائے گا۔ وہ اس طرح جس طرح کہ ایک آدمی بلندی پہ چڑھتا ہے، اوپر یعنی چڑھائی چڑھتا ہے تو اس کا سانس پھول جاتا ہے، دل گھٹنے لگتا ہے، تو اسی طرح یہ جو کفار ہیں یہ جب جس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اس کے سامنے جب ہدایت کی باتیں کی جائیں گی تو اس کا بھی ایسا ہی ہوگا کہ وہ اس کا دل بالکل جو ہے نا وہ بند ہو جائے گا، کوئی چیز اس کے اندر بھی نہیں جائے گی۔ اور پھر قیامت کا ایک منظر بیان کر دیا، فرمایا جس دن قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جمع کریں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ تم نے ایک دوسرے سے بڑا نفع حاصل کر لیا ہے، لہٰذا اب تم جو کچھ تم دنیا میں ایک دوسرے کو گمراہ کیا ہے اس کا آج مزہ چکھ لو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مزید انہیں مخاطب کر کے فرمائیں گے کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے جو ہے نا وہ میری آیات تمہیں پڑھ کے سنائی اور پھر کس قیامت سے ڈرایا؟ وہ کہیں گے جی بالکل آئے تھے، لیکن ہم نے جو ہے نا ان کو نہیں مانا، یہ ہماری کمزوری ہے۔ اور اس وقت اپنی جو ہے نا ہر معاملے کا اعتراف کر لیں گے لیکن اس اعتراف کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی ایک اور بری رسم اور رواج کا تذکرہ فرمایا۔ اصل میں مشرکین جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مانتے تھے اور جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے ان کو چھوٹے خدا کہتے تھے، جس طرح یہ انگلش میں یعنی بڑے جی کے ساتھ جو گاڈ لکھا جاتا ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یعنی بڑا خدا، اور چھوٹے کے ساتھ یعنی اس سے مراد عام جو چھوٹے چھوٹے وہ۔ اسی طرح یعنی جو یہ جو ہندو ہیں
ان کا جو ہے نا وہ مہا دیو ایک ہوتا ہے، اور باقی آگے دیوتا اور دیوتی یہ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، اسی طرح یعنی دیوتا اور دیوی وغیرہ یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح مشرکین بھی بڑا خدا تو اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ شریک جو ہے نا انہوں نے بہت سارے اپنے معبودان کیے ہوئے تھے۔ تو اب اصل میں ہوتا یہ کہ جب ان کے کوئی کھیتی وغیرہ تیار ہوتی، پھل وغیرہ تیار ہوتے، جانور وغیرہ تیار ہوتے، ان میں وہ اللہ کا حصہ بھی نکالتے تھے اور اپنے معبودان کا بھی حصہ نکالتے، لیکن تھے وہ اتنے ظالم کہ جب یعنی وہ حصہ جو اللہ کے لیے نکالا ہے، اگر ان مصارف میں جو بتوں کے نام یعنی نام کے انہوں نے مقرر کیے ہوئے تھے ان میں کوئی کمی آ جاتی تو یہ جو اللہ کے لیے حصہ نکالا ہے اس کو وہاں استعمال کر لیتے تھے، اور اگر اللہ کے نام کا جو حصہ نکالا ہے وہ کم ہو جائے تو ادھر اگر خرچ کرنے پڑ جائیں وہ دوسرے جو بتوں کے نام کے نکالے ہیں تو وہ ادھر نہیں خرچ کرتے تھے، کہتے تھے جی اللہ غنی ہے لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حصے میں اگر کمی بھی آئی تو کوئی مسئلہ نہیں، باقی وہ جو ہے معبودان باطلہ جو ہے ان کے حصوں میں اگر کمی آ جاتی تھی تو ادھر کو وہ پورا کر لیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہت برا فیصلہ کرتے ہیں اور یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دینے میں خالص ہے تو اللہ کے ساتھ کسی اور کے لیے حصہ نکالنا ہی جائز نہیں ہے۔ اور پھر آگے انہوں نے ایک اور خود ساختہ قانون بنایا ہوا تھا، اعوذ باللہ، وہ خود بہت کہہ دیتے تھے جی یہ جو کھیتی باڑی ہے یہ صرف جو ہے نا یہ ممنوع ہے، اس کو کوئی بھی نہیں کھا سکتا، بس جس کو ہم دیں گے وہ کھا سکتا ہے۔ بعض جانوروں پہ سواری کو حرام قرار دیتے تھے، بعض کا دودھ حرام قرار دیتے تھے، اور اسی طریقے سے ایک یہ بھی تھا، وہ کہتے جی اگر یہ جو جانور ہے اس کے پیٹ سے بچہ اگر زندہ پیدا ہو گیا تو وہ صرف ہمارے مرد کھا سکتے، عورتیں نہیں کھا سکتی، اور اگر مردہ پیدا ہو جائے یعنی مردار اندر ہی پیٹ میں مر کے پھر پیدا ہو تو پھر وہ سارے کے سارے کھائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ پہ انہوں نے جھوٹ باندھا ہوا ہے اور خود ساختہ سارے قوانین بنائے ہوئے ہیں، اور یہ بالکل غلط ہیں، ناجائز ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے جن جانوروں کو حلال کیا وہ حلال ہیں، جن کو حرام کیا وہ حرام ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پہ ایک اور دلیل بیان فرمائی اور اپنے انعامات کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے جو ہے وہ تمہارے لیے باغات بنائے۔ کچھ باغات ایسے ہیں کہ جو اپنے خود تنے پہ کھڑے ہیں جس طرح درخت وغیرہ، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو آگے بڑھانے کے لیے چھپریاں وغیرہ بنانی پڑتی ہیں جیسے کہ انگور وغیرہ۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری یعنی چیزیں پیدا کی ہیں، اس میں کھجور بھی ہے، کھیتی بھی ہے جس کا ذائقہ مختلف ہے، زیتون ہے، انار ہیں، اور فرمایا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جب پک جائیں تو ان کو کھاؤ اور جس دن ان کو کاٹو ان کا حصہ بھی دو۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے کچھ جانور ایسے پیدا کیے جن پر تم بوجھ لاد کے ادھر ادھر لے کر جاتے ہو، اور کچھ ایسے بھی پیدا کیے جو فرش جن کو زمین پہ لٹا کر تم ان کو ذبح کر کے کھاتے ہو۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے حلال ہیں، کھاؤ لیکن شیطان کی پیروی نہ کرو۔ ثمانیۃ ازواج، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے یعنی جو پیچھے انہوں نے ان کے بارے میں گزرا کہ انہوں نے خود بخود ایک قانون بنایا ہوا تھا کہ یہ جانور حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جانور سے اگر بچہ زندہ پیدا ہو گیا تو یہ حلال ہے، مردہ یہ یعنی عورتوں کے لیے حرام ہے، اور مردہ پیدا ہو گیا تو سب کے لیے حلال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عقلی طور پہ جو ہے نا انہیں یعنی لاجواب کرنے کے لیے عقلی طور پہ ایک دلیل بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی کہ اللہ کریم نے جانوروں کے 8 جوڑے بنائے ہیں اور 4 جنسیں ہیں، مثلا ایک جوڑا آ گیا جی یعنی بھیڑ، اور اسی طرح چھترا، اور بکرا اور بکری، گائے اور بیل، اونٹ اور اونٹنی۔ اب یہ جو جانور ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب ان سے پوچھیں کہ آیا ان میں سے نر حرام ہے یا مادہ حرام ہے، یا وہ حرام یعنی وہ حرام ہے جو کہ ان سے پیدا ہوں گے۔ اب یعنی یہ کیسی منطق ہے کہ ایک جانور ایک جوڑا ہے اس کا نر حرام ہے بعض پہ اور اسی طرح مادہ جو ہے وہ حلال ہے، یا اگر اس کا بچہ زندہ پیدا ہو جائے تو وہ جو ہے وہ کچھ پہ حرام ہے کچھ پہ حلال ہے، مردہ پیدا ہو جائے تو وہ یعنی سب پہ حلال ہے۔ تو فرمایا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب جنس ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، تو پھر تو وہ سارے حلال ہونے چاہیے، سب حرام ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حلال بنایا ہے، ان میں سے کسی کو بھی حرام نہیں بنایا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں یعنی ان سے 2 دلائل مانگے۔ پہلی دلیل نبئونی بعلم، کہ اگر تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب کی کوئی دلیل ہے تو وہ لے کر آؤ، وہ بھی نہیں۔ اور دوسری جو ہے نا وہ دلیل مانگی ام کنتم شہداء، کہ دوسری صورت یہ ہوتی ہے یعنی کسی بات کے معلوم ہونے کی کہ ایک انسان وہاں حاضر ہو، تو کیا تم وہاں موجود تھے، حاضر تھے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے اور ان چیزوں کے حرام کا اعلان کیا کہ فلاں حرام ہے اور فلاں حلال ہے،
فرمایا اس وقت موجود بھی نہیں تھے، جب موجود بھی نہیں تھے تم اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہو، لہذا اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنے والے جو ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور پھر آگے رکوع نمبر 18 جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان سے کہیں کہ جن چیزوں کو تم حرام قرار دے رہے ہو وہ حرام نہیں ہے۔ فرمایا کہ میری شریعت میں جو چیزیں حرام ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک مردار اور دوسرا بینے والا خون، اور اسی طرح سور کا گوشت، اور جو غیر اللہ کے نام پہ جو ہے نا جانور ذبح کیے جائیں، فرمایا وہ حرام ہے، باقی جو ہے وہ میری شریعت میں جن کو تم حرام قرار دے رہے ہو وہ نہیں ہے۔ اور آگے پھر ایک سوال کا جواب دے دیا کہ یہودیوں پہ جو ہے نا وہ کچھ جانور حرام تھے، وہ کیوں تھے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پہ وہ جانور حرام ہمیشہ کے لیے نہیں تھے، وقتی طور پہ تھے، اور وہ ان کی شرارتوں کی وجہ سے تھے، بطور سزا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ جانوروں کو ان کے لیے جو ہے نا وہ حرام قرار دیا تھا۔ اور پھر مزید آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس اگر کوئی گواہی ہے، کوئی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو حرام کیا وغیرہ وغیرہ جو تم کہتے ہو تو لے آؤ، لیکن ان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں تھی۔ آگے رکوع نمبر 19 جو ہے یہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اہم ترین احکامات بیان فرمائے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصیت نامہ کو دیکھ لے تو وہ ان احکامات کو دیکھے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ تورات میں بسم اللہ کے بعد جو ہے نا وہ سب سے پہلے یہی احکامات تھے۔ اور وہ احکامات کون سے ہیں؟ نمبر ایک پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ نمبر 2، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ نمبر 3، اولاد کو قتل نہ کیا جائے اس ڈر سے کہ رزق کہاں سے لائیں گے، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں بھی رزق دیں گے، ان کو بھی دیں گے۔ نمبر 4، ظاہری باطنی ہر طرح کی بے حیائیوں سے اپنے آپ کو دور کر لو۔ نمبر 5، کسی بھی انسان کو قتل نہ کرو، اس لیے کہ جو انسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قتل کو حرام قرار دیا ہے۔ اور نمبر 6، یتیم کا مال مت کھاؤ، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اگر جانا بھی ہے تو اچھے طریقے سے جاؤ، یعنی اس کو تجارت پہ لگا کے بڑھاؤ، اس کو کھاؤ نہ۔ نمبر 7، ناب تول میں کمی نہ کرو بلکہ ناب تول میں بالکل برابری کرو اور انصاف کے ساتھ تولو۔ نمبر 8، فرمایا جب تمہیں کوئی قاضی بنایا جائے یا تم سے فیصلہ کروایا جائے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اگرچہ وہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 9، اللہ کے ساتھ جو تم نے وعدہ کیا ہے کہ تیری عبادت کریں گے اور تجھ سے مانگیں گے اور تیرے ہی بندے رہیں گے، فرمایا اس وعدے کو پورا کرو۔ اور نمبر 10، جب یہ ساری چیزیں آ جائیں گی تو تم صراط مستقیم پہ آ جاؤ گے، تو صراط مستقیم پہ قائم رہنا، صراط مستقیم کو چھوڑ کر ادھر جو ہے وہ بھٹک نہ جانا۔ یہ بڑے اہم ترین احکامات ہیں جن کے بارے میں حکم دیا کہ انہیں مکمل طور پہ اپنی زندگی میں لائیں، یہی سیدھا راستہ اور یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ اور آگے پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ بیان فرما دیا کہ جو نیکی کرے گا اس کو کم از کم 10 گنا ثواب ملے گا، اور جو برائی کرے گا اس کا بدلہ اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اور پھر آخر میں 3 اعلان کروائے۔ پہلا اعلان یہ کروایا کہ آپ اعلان کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے سیدھے راستے کی طرف، اور وہ سیدھا راستہ دین ہے جو مضبوط دین ہے اور ملت ابراہیمی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، ان کا راستہ موحدین والا تھا اور وہی ہمارا ہے۔ اور پھر آگے اور اعلان کروایا کہ فرمایا آپ اعلان کر دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا دنیا میں رہنا، دنیا سے جانا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، مجھے اسی کا حکم دیا اور میں سب سے پہلے ماننے والا ہوں۔ اور پھر آگے ایک اور اعلان کروایا کہ آپ ان سے کہیں کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب بنا لوں؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کا رب ہے، لہذا اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی اور کو رب نہیں بنا سکتے۔ ہمارا مالک، رب اور خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اللہ ہی کو ہم رب مانتے ہیں، اور یہی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔